جب بک پبلش نہیں ہو رہی تھی اتنا حد سے زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا میں. پھر میرے گرینڈ فادر نے الحمدللہ اس نے میرا سپورٹ کیا, تو اس نے مجھے بولا ہے, میں نے دین اٹیمپٹ سوسائڈ 2 times, کیونکہ اتنا ڈپریس ہو گیا تھا میں کہتا ہوں سارے کھلے عام میں کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. میری 2 کتابیں ہیں, ایک ہے دا فیس آف لائف کے بارے میں, اور دوسری جو بک ہے وہ ہے پراؤڈ ٹو بی این انڈین. السلام علیکم, میں ہوں آر جے طارق. آپ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں ریڈیو کپوارہ 89.6 FM کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر. آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے خاص مہمان ہیں کامران جاوید بٹ, جو کہ ایک رائٹر ہے. ان کا تعلق جو ہے زرہامہ سے ہے اور یہ ڈسٹرکٹ کپوارہ کے رہنے والے ہیں. چلیے جی جانتے ہیں کامران جاوید بٹ سے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کامران جاوید بٹ صاحب, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. کیا آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں, آپ کو لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کامران جاوید ہے, میں کپوارہ کا رہنے والا ہوں, زرہامہ ایک دور دراز علاقے میں. وین آئی واز ان کلاس 8 تو میں سری نگر میں پڑھتا تھا, تو وہاں سے مجھے کسی فرینڈ کا میں انسپائر ہو گیا اس کو دیکھ کے, تو مجھے بھی شوق ہو گیا کہ میں رائٹر بنوں گا. تو جب میں نے پہلی بک پبلش کی دا فیس آف لائف, جب میں لکھ رہا تھا وہ, تو میں نے بہت کچھ فیس کیا پہلے کہ پبلش نہیں ہو رہی تھی, اس میں پنکچویٹ مارکس غلط تھے. تو 3 بار جب وہ پبلش نہیں ہوئی تو میں نے چوتھی بار ٹرائی کیا. میں نے بولا نہیں, میں ہمت نہیں ہاروں گا. تو جب میں چوتھی بار ٹرائی کیا میں نے, تو وہ آن لائن پبلش میں نے کر دی وتھ نوشن پریس سے. کامران ہمیں یہ بتائیے, آپ کی جو کتاب ہے آپ اس کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری 2 کتابیں ہیں, ایک ہے دا فیس آف لائف کے بارے میں, اور دوسری جو بک ہے وہ ہے پراؤڈ ٹو بی این انڈین, مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. تو جو پہلی کتاب ہے وہ ہے دا فیس آف لائف کے بارے میں, کیا ایک مڈل کلاس آدمی کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے اپنی لائف میں. تو پہلے ہمیں وہ دیکھنا ہے کیا میں نے جو فیس کیا ہے وہ بھی کوئی بندہ ہوگا, وہ بھی لوگ ہوں گے جو فیس کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, کیا بھی ہوگا. تو میرا یہی ان کے لیے پیغام رہے گا کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہم کتنے بھی سٹرگلس کریں لائف میں, مگر ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو جو دوسری بک ہے پراؤڈ ٹو بی این انڈین, وہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ہے. کشمیر کے نوجوانوں کے لیے میں نے یہ بک لکھی ہے پراؤڈ ٹو بی این انڈین, کہ مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. فخر تو مجھے ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں کشمیر کے اندر ہوئی ہے جو مجھے بہکا رہی ہے کہ نہیں, مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں ہندوستانی ہوں. ایز اے کشمیری لوگ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر رہتا ہے آج کے حالات میں. تو میں کہتا ہوں سارے کھلے عام میں کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. اور ان لوگوں کو بھی یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جیسے آرٹیکل 370 ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہو گیا, اس کے بعد یہاں پہ حالاتیں ٹھیک ہو گئی, کہ جو پہلے حالات تھی وہ خراب تھی, جو اب ہے اب ٹھیک ہے حالات. تو وہ بھی میں نے اس میں مینشن کیا ہے, اور میں نے اس میں برٹش رول ان انڈیا وہ بھی مینشن کیا ہے. کیا چیزیں کشمیر کے اندر ہو گئی ہے, کیا ڈیولپمنٹس ہو گئے ہیں کشمیر میں, وہ میں نے پراؤڈ ٹو بی این انڈین بک میں مینشن کیا ہے. چلے جی کامران, آپ کو جو ہے ہندوستان سے کافی پیار ہے اور ہونا بھی چاہیے. جی. تو آپ کے اس پیار کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آ گیا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. اچھا جی کامران, یہ بتائیے کتاب لکھنے کے دوران ہر انسان کی لائف میں مشکلاتیں آتی ہیں, چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کن آپ نے جو ہے چیلنجز کو فیس کیا ڈیورنگ جب آپ وہ ٹائم جب آپ کتاب لکھ رہے تھے؟ کیا ہے کہ جب میں پہلی بک لکھ رہا تھا تو دا فیس آف لائف, تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا اس ٹائم, باپ کے پیسوں پہ عیش کرتا تھا. تو سٹارٹنگ میں جب مجھے شوق ہو گیا کہ نہیں میں بک لکھوں گا, اس کے لیے پیسے چاہیے, تو میں نے اسٹرگلز بہت کی. میں نے ڈائریکٹ پاپا کو نہیں بولا کہ مجھے پیسے چاہیے, مجھے بک پبلش کرنی ہے. جی. وہ پھر بھی دے دیتا. باپ ہے, اس نے مجھے آج تک بہت سپورٹ کیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم. بہت سپورٹ کیا اس نے میرے گرینڈ فادر نے میرا سپورٹ کیا. تو سٹرگلز تو میں نے بہت کچھ کیا ہے, حد سے زیادہ. پیسوں کی, جو پیسے کبھی نہیں ہوتے تھے تو میں ڈائریکٹ اپنے باپ کو نہیں بول سکتا مجھے پیسے چاہیے. تو جو وہ مجھے منتھلی یا ویک اینڈ میں پیسے دیتے تھے,
تو وہ میں جمع کر کے میں نے 35,000 بھرے ہیں پہلی بک پبلش کرنے میں. آج مجھے الحمدللہ اس کا پروفٹ مل رہا ہے, مگر وہ فاؤنڈیشن میں جاتا ہے. اسٹرگلس میں نے بہت کیا ہے اپنے لائف میں. اسٹرگلس ایسے بھی کیا ہے میں نے, آئی ہیو اٹیمپٹ سوسائڈ 2 times. اوہ مائی گاڈ. کیونکہ اتنا ڈپریس ہو گیا تھا میں جب بک پبلش نہیں ہو رہی تھی, اتنا حد سے زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا میں. پھر میرے گرینڈ فادر نے الحمدللہ اس نے میرا سپورٹ کیا, تو اس نے مجھے بولا ہمت نہیں ہارنی چاہیے. دین الحمدللہ آئی ایم آتھر. اچھا یہ بتائیے کامران, کتاب لکھنے کے دوران آپ وہاں سے آپ کی اسٹڈی بھی تھی, جی جی. تو آپ کیسے ٹائم کو کیسے مینیج کر پاتے تھے؟ وہاں پہ کالج کا کام بھی ہوتا تھا, آپ نے کرنا تھا, تو یہ بک لکھنے کا, کتاب لکھنے کا کام بھی, تو ٹائم کو کیسے آپ مینیج کر پاتے تھے؟ پہلے انسان کو گول, مطلب انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ایک گول ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. تو میں نے یہی سوچا اگر میں دن میں اسکول جاؤں گا 4 بجے واپس آؤں گا, تو اس کے بعد 1-2 گھنٹے میں ریسٹ کر کے میں بک لکھ سکتا ہوں رات کو, کہ اتنی ٹینشن بھی نہیں ہے, کیونکہ مجھے اپنے مقام تک پہنچنا ہے, جو میرا ڈریم ہے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. تو پھر میں اسکول بھی جاتا تھا, وہاں سے آ کے میں 1-2 گھنٹے ریسٹ کرتا, خود پکا میں کھانا بھی خود بناتا تھا. تو پھر میں نے رات کو میں بک بھی لکھتا تھا. جی جی. پہلی بک میں نے وہ رات میں لکھی تھی. اچھا, رات کی ہاں, تاریکی میں آپ نے جو ہے بک ہاں وہ لکھی. رات کی. اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ کامران رات کی تاریکی میں وہ جو سکون ملتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لائنز آپ لکھتے ہیں نا, اگر بات کی جائے کسی سنگر کی یا کسی رائٹر کی, تو وہ خوبصورت سمے ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے جب آپ رات کی تاریکی میں خاموشی میں کچھ لائنز لکھتے ہو, تو وہ دل کو چھوتی ہے. تو آپ نے بھی ایسے ہی وہ جو رات تاریکی چنی آپ نے. اچھا کامران یہ بتائیے, آپ کے خیال میں ادب اور یہ جو ہماری کتابیں ہیں, یہ کشمیر کی, خاص کر کشمیر کے نوجوانوں میں کیا فرق لا سکتے ہیں؟ کتابوں سے نوجوان کو یہ بھی سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن از برائٹ, وہ سکول میں لکھا ہوتا ہے, کبھی والز پہ لکھا ہوتا ہے علم چھو گاش. جی جی. جب انسان نے کچھ پڑھا ہوگا وہ کتابوں سے ہی حاصل ہوتا ہے نا. تو جب انسان نے کچھ, مطلب میں نے اگر کچھ پڑھا ہے تو میں آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں. اگر میں نے پڑھائی چھوڑ دی ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ابھی بات نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ یہ کتابوں کے ذریعے سے میں آج آپ کے سامنے ہوں, کتابوں کے ذریعے سے. تو لوگوں, مطلب کشمیر کے نوجوانوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں جتنا بھی ہو سکے اتنا کتابوں کے روبرو ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ ڈرگس عام ہو رہے ہیں, حالاتیں خراب ہو رہے ہیں, سوسائڈ ہو رہے ہیں. تو اگر وہ ان کے ہاتھ میں اگر سگریٹ ہے آج تو وہ چھوڑ دیں, ان کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے. یہ میرا ایک نظریہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں اگر آج سگریٹ ہے تو وہ اسی ٹائم وہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں ابھی پین ہونا چاہیے. یہ بتائیے کامران, پوری آپ کی اس پوری جرنی میں کن کن لوگوں نے آپ کا سپورٹ کیا؟ ایک تو فیملی تو کرتی اور کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے؟ میں آپ کو بتا دوں, when I was in relation اپنی وائف کے ساتھ جب میرا کچھ سمبند تھا تو اس نے میرا, پہلے تو اسی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اچھا آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں, آئی ایم میریڈ الحمدللہ. تو آج کل کے نوجوان جو ہے وہ زیادہ تر ماں باپ کی نہیں لڑکیوں کی بات مانتے ہیں. آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا. جی جی. تو مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی بیوی ملی ہے جس نے میرا سپورٹ کیا مشکل حالات میں. آج میرے اچھے دن چل رہے ہیں اس کی وجہ سے. میں نے اس کو پہلے بھی بولا تھا آج میرے مشکل حالات ہے, آج تو میرا ساتھ دے, میرا جب اچھے دن ہوں گے میں تیرا ساتھ دیتا ہوں. اچھا. وہ دیا بھی میں نے. تو جب میرے مطلب مشکل حالات تھے, مطلب اس نے میرا سپورٹ کیا حد سے زیادہ. اس نے مجھے بولا یہ جس ٹریک پہ چل رہا ہے یہ ٹریک تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں اسموک کر رہا تھا, اس نے مجھے وہاں سے بھی ہٹایا. تو اس نے بولا نہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, اگر تمہیں بک لکھنے تو اسی پہ کنسنٹریٹ کرو, وہ فالتو گھومنا یہ بند کر لو. تو اس نے میرا سپورٹ حد سے زیادہ کیا, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. اور میرے فادر, گرینڈ فادر, میری فیملی نے, انہوں نے سب نے میرا سپورٹ کیا الحمدللہ. تو کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے کامران کہ جب لڑکا جو ہے خاص طور پر والدین کی تو بات مانتا ہے, اس کے بعد آپ کی جو بلاؤڈ ہوتی ہے, آپ کی معشوقہ ہوتی ہے, اس کی بات لے کو ذہن میں ڈال کے آگے جانا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا کامران, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فیوچر میں کیا آپ کتابیں لکھیں گے اور کتنی کتابیں لکھیں گے؟ تو آپ کا کیا ارادہ ہے فیوچر میں؟ آج still I am writing a book. This Kashmir is yours, about those Pandits who left Kashmir in 90s.
میں ان پنڈتس کے بارے میں آج لکھ رہا ہوں جنہوں نے کشمیر 90s میں چھوڑ دیا تھا، جن کو یہاں پہ کشمیر میں ستایا گیا تھا. جی جی. تو میں ان کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں. پہلے تو میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں، نالج حاصل کر رہا ہوں. اتنی نالج ابھی نہیں ہے اس کے بارے میں، تھوڑی بہت 3 سال تو لگیں گے اس کتاب میں. تو وہی بک میں آج لکھ رہا ہوں، دس کشمیر از یورس، ان پنڈتس کے بارے میں جن کو یہاں پہ مار دیا گیا تھا، ان کو ستایا گیا تھا یہاں پہ. تو میرا نظریہ یہی ہے، میرا انداز یہی ہے کہ انشاءاللہ کچھ سالوں میں کشمیری پنڈتس کشمیر میں واپس آئیں گے. اچھا کامران، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے ویورز کو بتائیے کتنی بک لکھی ہے، اور آپ کی بک جو ہیں وہ کہاں پہ دستیاب ہیں، کہاں پہ ملیں گی؟ میں نے ابھی 2 بکس لکھی ہے، فیس آف لائف اینڈ پراؤڈ ٹو بی این انڈین. آپ کو وہ امیزون اور فلپکارٹ پہ مل سکتے ہیں، اور پراؤڈ ٹو بی این انڈین میں آپ کو آف لائن دے سکتا ہوں. آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں پہ پہنچا سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے کامران جاوید بٹ، جو کہ ینگ رائٹر ہیں ڈسٹرکٹ کپوارہ کے. بہت بہت شکریہ آپ کا Thank you. اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے تھینک یو سو کامران. مچ.